سامعین محترم، اسلام ایک خوبصورت دین ہے اور اس کی خوبصورتی اور اس کی فضیلت کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے پہلو اور مظاہر ہیں۔ اسلام کی خوبصورتی تو اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ انسانی زندگی کے ہر پہلو میں اس کو تعلیم دیتا ہے، اس کی ٹریننگ کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی معاشرتی زندگی میں، انسان کی سماجی زندگی میں، سوشل لائف میں اسلام اس کو تعلیمات فراہم کرتا ہے، جینے کا سلیقہ اور طریقہ اور ڈھنگ سکھاتا ہے۔ چونکہ معاشرے میں رہتے ہوئے انسان سے بہت اخلاقی غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ کسی جگہ پہ وہ بات نہیں بولنی چاہیے تھی، غلطی سے بول بیٹھا۔ کسی جگہ پہ کوئی ایکشن نہیں کرنا چاہیے تھا، غلطی سے کر بیٹھا۔ یہ معاشرے کی گردش، یہ معاشرے کی روٹیشن چلتی رہتی ہے۔ لیکن ہمیں آنا چاہیے اسلامی تعلیمات کی طرف اور ڈھالنا چاہیے اپنے آپ کو اسلام کی ایسی تعلیمات کی طرف جو کہ ہمیں معاشرے کے اندر رہنے کا طریقہ سکھائیں۔ سمجھ، فہم، بصیرت تو سب کو ہوتی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی زندگی میں اپلائی بھی کیا جائے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت انسان کی معاشرتی زندگی میں جو بیسک بیماریاں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے اسلامی اخوت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے یا صلہ رحمی کا مضبوط بندھن ختم ہوتا ہے، ان بیماریوں کو اللہ نے بیان کیا ہے اور ان سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ لیکن ان ساری بیماریوں کا جو ٹائٹل اللہ نے قائم کیا، جو تھیم اور مقصد اللہ نے بیان کیا، سب سے پہلے بیماریوں کو بیان کرنے سے پہلے وہ یہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح قائم کرو، صلح قائم کرو۔ اب یہ ان سماجی بیماریوں کا ٹائٹل اور تھیم اور مقصد ہے کہ آپس میں صلح اور اصلاح دو چیزیں۔ صلح یہ ہے کہ آپس میں مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں حقوق العباد کے تحت وہ پورے کریں، فاتقوا اللہ ما استطعتم کے اصول کے تحت، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، یہ صلح ہے۔ اصلاح یہ ہے کہ آپس میں جو کسی کی غلطی کسی کے اندر پائی جاتی ہے، کسی معاشرتی برائی کا وہ مرتکب ہے، کسی اخلاقی کمزوری کا وہ مرتکب ہے، تو اس کی اصلاح کی جائے۔ یہ دو باتیں ملتی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ لیکن معاشرے کو چلاتے ہوئے ایک ذہن میں بات رکھنی چاہیے تمہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کا رحم چاہیے، تقوی نہ چھڑیں، تقوی نہ چھوڑیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ نے اس قدر خوبصورت ٹائٹل قائم کیا پہلے ان بیماریوں کو ایڈریس کرنے سے پہلے، خوبصورت تمہید باندھی
ان سماجی بیماریوں کو ایڈریس کرنے کا جو مقصد ہے وہ قائم کیا پہلے، اور پھر آگے ان بیماریوں کو بیان کیا۔ سب سے پہلی بیماری جو کہ اسلامی اخوت کو ختم کرتی ہے، صلہ رحمی کے مضبوط بندھن کو توڑ دیتی ہے، محبت اور مودت اور الفت کے جذبات کو ختم کرتی ہے اور نفرتوں میں تبدیل کرتی ہے، سب سے پہلی بیماری یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی پر طنز نہ کرو، کسی کی حقارت بیان کرتے ہوئے، چاہے اس کی مالی لحاظ سے ہو، اس کی ذات برادری کے لحاظ سے ہو، اس کے قوم قبیلے کے لحاظ سے ہو، یا اس کی اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے کہ اس کی خلقت کے اعتبار سے ہو کہ تو جو ایسا ہے تو ویسا ہے، کسی بھی قسم کا اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تمہیں کیا پتہ تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کے کاغذات میں تم سے بہتر ہو۔ تمہیں کیا پتہ جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، اللہ جی یہ تو فلاں ذات سے ہے، اس کی تو حیثیت یہ ہے، اس کی تو اوقات یہ ہے، اگر تم کسی کو اس کی اوقات یاد دلا رہے ہو، کیا پتہ اللہ کے ہاں اس کے چرچے ہو رہے ہوں، اللہ کے اس کے نام لیے جاتے ہوں، اللہ کے ہاں اس کے درجات بلند ہو رہے ہوں۔ اور یاد رکھیے یہ پہلی بیماری اللہ نے جب بیان کی تو اللہ نے مردوں کو سیپریٹ حکم دیا، منع کیا، اور عورتوں کو سیپریٹ منع کیا۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ مردوں اور عورتوں کی یکساں ہوتی ہیں، اللہ یہ کہ کوئی تفریق آ جائے درمیان میں، کوئی امتیازیت آ جائے، لیکن زیادہ تر اسلامی تعلیمات مردوں اور عورتوں کی مشترکہ ہوتی ہیں، ایک ہی صیغے میں، ایک ہی لفظ میں دونوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن یہاں عورتوں کو الگ، مردوں کو الگ۔ اور فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، نہ ہی عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں، بونی ہیں، ان کا قد چھوٹا ہے، ان کی خلقت کی طنز کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لمزجت فی البحر، اگر تمہارے ان کلمات کو سمندر میں ڈالا جائے تو سارے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، اتنے بڑے الفاظ تم نے کیے۔ حالانکہ ہمارے اگر معاشرتی یا ہماری سوسائٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے ہاں تو ایک معمولی سی بات ہے، لیکن اسپرچولی، روحانی اعتبار سے اللہ کے ہاں، اس کے رسول کے ہاں ایسی بیماری کی کس قدر وعید ہے اور کس قدر بڑا سمجھا جاتا ہے اس بیماری کو۔ کیوں؟ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، معاشرتی بگاڑ بڑھتا ہے، اور اسلام تو معاشرے کے اندر اصلاح اور صلح چاہتا ہے۔ تو پہلی بیماری کیا بتائی؟ لا یسخر، طنز نہ کرو کسی پہ، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اور اگلی بات یہ کی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کی عیب جوئی نہ کرو، کسی کی خامی کو نہ اچھالو، اس کا عیب ہے، اس کی غلطی ہے، اس پہ پردہ ڈالو، اس کے عیب کی، اس کی غلطی کی تشہیر نہیں۔ سفید کپڑے پہ اگر تجھے ایک نقطہ برا لگ رہا ہے تو پورا سفید کپڑا بھی دیکھو، 100 خوبیاں کسی بندے کے اندر ہوں لیکن اس کو 100 خوبیاں نظر نہیں آئیں گی، ایک خامی کو لے کے اچھالتا پھرے گا۔ یہ باتیں، یہ بیماریاں، یہ نفرتیں پھیلاتی ہیں معاشرے کے اندر۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، عیب جوئی نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، القابات کے اندر نبز نہیں ہونا چاہیے۔ نبز کا مطلب برے القابات سے نوازنا، برے نام سے پکارنا۔ کسی کو برے القابات سے پکارے تو نفرت پیدا ہوگی۔ ایسا نام جو اگلے کی حقارت کو بیان کر رہا ہو۔ ہاں اگر ایسا نام ہے جو اگلے کی حقارت نہیں بیان کر رہا لیکن آپ نک نیم جسے آپ کہتے ہیں، اگلا بھی خوش ہے، راضی ہے، آپ بلا سکتے ہیں۔ نبی اسلام
ابو ہریرہ وہ کہتے تھے، حالانکہ ان کا نام عبداللہ ہے، تو آپ ان کو ابو ہریرہ کہتے تھے، بلی کا باپ۔ اب اس میں ایک ان کی دل لگی تھی، ان کا اپنا انداز تھا، تو حضرت علی کو کہتے تھے ابو تراب، مٹی کا باپ۔ ایسا نام جس میں اگلے کی حقارت ہو کہ فلاں کانا ہے، فلاں لنگڑا ہے، فلاں یوں ہے، اس طرح کے القابات تو ہمیں لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے بڑے عجیب لگتے ہیں، چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں پائے جائیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القابات جس سے اگلے کی چڑ ہو، یا اگلا غصہ کرے، یا اگلا جو ہے وہ برا محسوس کرے، اگلے کی دل شکنی ہو، حوصلہ شکنی ہو، ایسے نام سے نہ پکار۔ یہ 3 بیماریاں ہوگی۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اب ان 3 بیماریوں کو بیان کیا تو اگلی آیت میں چوتھی ایک بیماری بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا۔ اب یہاں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بیماری میں ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ انتہائی مخفی ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ، انتہائی چھپی ہوئی ہے، بیماری بہت زیادہ ہے، کثیر بیماری ہمارے معاشرے میں، لیکن یہ ذرا چھپی ہوئی ہے، دل کی بات ہے نا، ظاہر نہیں ہوتی، اندر ہی اندر رہتی۔ اس کو بیان کیا اللہ نے، اجتنبوا کثیرا من الظن، لوگوں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بہت زیادہ ظن سے بچو، کثیر ظن سے بچو۔ یہ ظن کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات نوٹ کریں، ظن کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا ظن سے بچو۔ ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں گمان، لیکن ظن کا معنی سمجھنے کے لیے قرآن میں 3 چیزیں، 3 الفاظ آئے، 3 معانی ہیں ظن کے۔ ظن کا معنی ہوتا ہے شک، ڈاؤٹ پڑ جانا کسی بارے میں، جس طرح کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ غزوہ احزاب کا موقع ہے، جنگ ہونے والی ہے، تو جو نئے نئے اور مسلمان تھے اور کمزور ذرا ایمان تھا، ان کو شک پڑ گیا، پتہ نہیں اللہ ہماری مدد کرے گا کہ نہیں، پتہ نہیں اب کیا بنے گا ہمارا، پتہ نہیں ہم بچ پائیں گے کہ نہیں، جنگ کا موقع ہے، تو یہ ڈاؤٹ ہے، یہ شک ہے اللہ کے بارے میں، تو یہ گمان ہے۔ شک گمان ہوتا ہے، ظن ہوتا ہے۔ ظن کا ایک دوسرا معنی ہے خیال، ذہن کے اندر کوئی بات اٹھی، خیال اٹھا، قیامت کا دن ہوگا تو انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، وہ بڑا حیران ہوگا کہ میرے اعضاء میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو اللہ پھر وہاں پہ لفظ بولتے ہیں وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تم نے دنیا میں یہ خیال کیا کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ اللہ نہیں دیکھ رہا تھا، یہ تمہارا خیال تھا۔ ظن کا ایک معنی شک، ایک معنی خیال، اور تیسرا اور آخری معنی سنیں، ظن کا ایک معنی ہوتا ہے وہم، دل میں ایک وہم اٹھ گیا، فلاں 2 بندے بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، وہ میرے بارے میں کر رہے ہیں، فلاں بندے نے بات کرتے ہوئے فون کاٹ دیا، تو اس نے جان بوجھ کے فون کاٹا ہے، یہ وہم ہے، ہو سکتا ہے بیچارے کوئی اور مسئلہ ہو، بیلنس بھی ختم ہو سکتا ہے، پازیٹیوٹی نہیں ہے، نیگیٹو تھنکنگ اگلے کے بارے میں، فلاں بندہ ہنس رہا ہے، وہ میری طرف دیکھ کے ہنس رہا ہے، وہم۔ تو ان تینوں چیزوں سے منع کیا، اجتنبوا کثیرا من الظن، کثرت ظن سے، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔
ان بعض الظن اسم، کیونکہ بہت سارے جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. کثرت ظن سے بچو. ظن کیا ہوتا ہے؟ کسی کے بارے میں منفی رائے قائم کرنا، کسی کے بارے میں نیگیٹیوٹی قائم کرنا، ایک منفی خیال اپنے ذہن میں ڈالنا کسی کے بارے میں. مثال کے طور پہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، بندہ بڑا نیک، غلطی ہو گئی، اس کے بارے میں گمان کر لینا کہ یہ بندہ ایسا ہی ہے، جو اسے غلطی ہوئی ایسا ہی ہے. اللہ نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے بچو. یعنی اس کا مطلب ہے تھوڑا بہت گمان کر سکتے ہیں، بہت زیادہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ وہم، یہ خیال، یہ شک کسی بارے میں آتا رہتا ہے. انگلینڈ میں ایک کمپنی ہے، اس کا ایک بندہ اس میں کام کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری کمپنی میں ہمارا سٹاف جو تھا بڑا ویل بیہیویئر تھا، آپس میں بڑے آپس میں فرینک ہیں. دو اگر کسی کو تھوڑی سی فرصت ملی ہے تو آپس میں خوش گپیاں، بڑے خوش مزاج تھے آپس میں. لیکن ایک بندہ بڑے ایٹیچیوڈ میں رہتا تھا. میں اس کو دور سے آواز دیتا ہوں، وہ بات بھی نہیں سنتا تھا، میری طرف التفات بھی نہیں کرتا تھا. اگر ہماری مجلس لگی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، کسی نے کوئی ہنسنے والی بات کر دی تو وہ ریپلائی میں ہنستا بھی نہیں تھا. اب یہاں پہ کہتے ہیں میں نے اپنے ذہن میں اس کے بارے میں رائے قائم کر لی کہ یہ بندہ بڑا مغرور ہے. اب یہ ہوتا ہے گمان. اس سے بچنے کو کہا ہے کہ اگلے کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ سے بچو. کہتے ہیں میں نے منفی رائے قائم کر لی، یہ بڑا مغرور ہے، بڑے ایٹیچیوڈ والا ہے، بڑی ایگو میں رہتا ہے. تو کہتے ہیں کچھ دنوں بعد میری اس سے ایک ملاقات ہوئی، آپس میں ہم بیٹھے، بات چیت ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے سننے میں پرابلم ہے. بات سمجھ آئی؟ اس نے کہا مجھے سننے میں پرابلم ہے، بہت اونچا کوئی بولے پھر سن سکتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے پھر ساری غلط فہمی دور ہوگی کہ میں نے اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی ہوئی تھی. تو اس چیز سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے کہ فوراً اگلے کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لے، یہ بندہ تو ہے ہی ایسا. اس سے منع کیا. اجتنبوا کثیرا من الظن. تو گمان 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک اور بات سن لیں. پہلا گمان ہے اللہ کے بارے میں گمان. اللہ کے بارے میں ایک سوچ، ایک رائے، ایک فکر اپنے ذہن میں سیٹ کر لینا. تو اللہ سیز انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. میرے بارے میں اگر تمہاری پازیٹیو تھنکنگ ہے تو تمہاری لائف میں تمہیں اللہ کی طرف سے پازیٹیوٹی کی ملے گی. لیکن رب کے بارے میں اگر نیگیٹو تصور تم نے قائم کر لیا تو پھر کبھی بھی تمہاری زندگی میں مثبت رویے نہیں آ سکتے. اللہ کے بارے میں نیگیٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے بڑا گناہ گار، خطا کار، وہ کہتا ہے مجھے رب نے کیسے معاف کر دے، مجھے نہیں رب نے معاف کر، میں بڑا گناہ گار، بڑے غلطیاں کی میں نے، مجھے کیوں معاف کرے گا. ایک بندے کو عرصہ ہو گیا بسترے بیماری پہ پڑا ہوا ہے، اور پھر وہ رائے قائم کر لیتا ہے بس میری زندگی اب 4 پائی بھی گزرے گی، اب مجھے شفا نہیں مل سکتی. یہ رائے نیگیٹیوٹی اللہ کے بارے. ایک بندے کو اولاد نہیں ہے، ایک عرصہ ہو گیا اولاد نہیں ہوئی، تو وہ رائے قائم کر لیتا ہے کہ اب کبھی بھی میری گود ہری نہیں ہو سکتی. ایک بندہ انتہائی مفلس اور غریب ہے تو وہ رائے قائم کر لیتا ہے کہ بس میری زندگی ہوں بس ایویں تکے کھاندے گزرنی، میری زندگی میں کبھی بھی خوشحالیاں نہیں آ سکتی. یہ نیگیٹیوٹی ہے. تو اللہ سیز انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں.
ان ظن خیرا فلہ و ان ظن شرا فلہ، اگر خیر کی فکر بنائی تو نے اپنی، خیر کا گمان بنایا تو اللہ خیر دے گا تمہیں، اگر شر کا گمان بنایا تو شر ہی ملے گا۔ اگر تم نے یہ سوچ لیا کہ ابھی ظلمتوں کے پردے پیچھے ہٹیں گے اور رب مجھے روشنی کی کرنیں دکھائے گا تو ہوگا۔ اگر تم نے سوچ لیا کہ میری ساری بیماریاں ختم ہوں گی، ایک دن اللہ مجھے چست و توانا اور صحت و عافیت کا لباس پہنائے گا تو ہوگا۔ اگر تم نے سوچ لیا کہ خزاں کے پردے پیچھے ہوں گے اور اللہ بہار کے پھول کھلائے گا تو ہوگا، لیکن ہوگا انا عند ظن عبدی بھی، گمان کے مطابق۔ اگر تو نے یہ سوچ لیا کہ کبھی اللہ مجھے خوشیاں دے گا تو انشاءاللہ ہو آئیں گی خوشیاں، لیکن رب کے بارے میں رویہ تو قائم کر، سوچ تو قائم کر، فکر تو قائم کر، امید تو قائم کر اللہ کے بارے میں اپنے دل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر مصر سے جب نکلے تھے کچھ نہیں تھا ان کے پلے، وہ کچی سبزی تھی جو پلو سے باندھی ہوئی تھی، اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، لیکن جاتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا جو قرآن کے اندر مرقوم ہے، مرسوم ہے، لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، ہاتھ میں سوٹا پکڑا ہوا ہے اور جیب میں کچھ نہیں، اور یہ جملہ بس کہتے ہیں کہ امید ہے، عسى امید ہے کہ میرا رب مجھے راہیں دکھائے گا، میرے لیے منزلیں کھولے گا۔ کوئی گول نہیں ان کے پاس کہاں جانا ہے، کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے، کوئی منزل قائم نہیں کی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں، بس نکلے ہیں، بس اللہ مجھے راہ دکھائے گا۔ یہ ہے حسن ظن اللہ کے ساتھ، یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ اللہ کے ساتھ۔ تو جب نکلے تھے، آپ جانتے ہیں، واقعہ اشارہ کیے دیتا ہوں، تو جب مدین پہنچے تھے تو پیر چل چل کے جوتی ٹوٹ چکی تھی، کچی سبزی راستے میں کھا تو وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو اللہ نے پھر کیسی راہیں نکالی کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو پھر نوکری بھی ملی کہ 8-10 سال بکریاں چرانی ہیں، گھر بھی ملا، رہائش بھی ملی، اور پھر اللہ نے شادی کا بھی بندوبست کیا ان کے لیے۔ یہ ساری راہیں نکلی جو انسان کی ضرورت ہوتی ہیں، ساری راہیں نکلی، پلے کچھ نہیں تھا جب ان گھر سے نکلے تھے۔ یہ انا عند ظن عبدی، اپنے بندے کے گمان کے مطابق۔ اور یہ چیز حضرت موسیٰ نے پوری زندگی نہیں چھوڑی، بلکہ دریا کے کنارے کھڑے ہیں، پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے دریا کی موج ہے، درمیان میں کھڑے ہیں، کوئی راہ حل نہیں۔ لوگ کہنے لگے موسیٰ کی تئی انا لمدرکون، اگر مروانے کا ارادہ تھا تو وہیں بھی ہمیں ان کے حوالے کر دیتے، یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت موسیٰ نے کیا لفظ بولے تھے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے نال ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جہاں پہ چاروں دروازے بند ہو جائیں، ایک اوپر والا تو کھلا ہے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ایگزٹ ڈور اللہ نکالے گا تمہارے لیے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، لیکن اللہ پہ امید قائم تو کر۔ پہلی چیز ہے اللہ پہ گمان، اللہ کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ قائم کرنا۔ لیکن جو اللہ پہ بدگمانی قائم کرے تو اللہ نے فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جائے بندہ، بس اللہ کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ قائم کر لے، بس میرے رب نے کچھ نہیں کرنا میرے پاس، تو اللہ کہتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، زمانے کی جو بری گردش ہے، برے حالات ہیں، اللہ اکٹھے کر کے ان پہ ڈال دیتا ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، صرف یہ بس نہیں، وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ان پہ آتا ہے، ولعنہم، لعنت ہوتی ہے ان پر اللہ کی، وأعد لهم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس نے اللہ کی رحمت کو پہچانا ہی نہیں۔
70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اس نے اللہ کی رحمت کو پہچانا ہی نہیں. حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک میدان میں بیٹھی ہیں اپنے معصوم بچے کو لیے ہوئے. حضرت ابراہیم چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پیچھے پیچھے پوچھ رہی ہیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہاں کو بندہ نہ بندے کی ذات، کھلے میدان میں، یہاں کو سایہ بھی کوئی نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو ہمیں؟ کیا اللہ نے حکم دیا؟ ابراہیم کہنے لگے ہاں اللہ نے حکم دیا. تو حضرت ہاجرہ نے جو بات کہی تھی وہ ہے حسن ظن اللہ کے ساتھ، وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ اللہ کے ساتھ. کہا اذن لا یضیعنا اللہ، اگر اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا تو اللہ ہمیں کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ حسن ظن اللہ کے ساتھ. تو یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے لوگوں کے بارے میں ظن، لوگوں کے بارے میں گمان، لوگوں کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا. تو لوگوں کے بارے میں بھی حسن ظن رکھنا چاہیے. اگر کسی آدمی نے لاکھ غلطیاں کی ہیں، اس کی خوبیوں کو دیکھیے، اس کی خامیوں کی طرف دیکھتے ہوئے ایک منفی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب بہتان لگا تھا تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ کیونکہ چند لوگ صحابہ میں سے، مومنین میں سے چند لوگ اس بہتان کی زد میں آ گئے، انہوں نے مان لیا کہ حضرت عائشہ نے نعوذ باللہ یہ ارتکاب کیا ہے. تو اللہ نے قرآن میں ان کو کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. جب تم نے یہ بات سنی تھی حضرت عائشہ کے بارے میں کہ حضرت عائشہ نے نعوذ باللہ یہ ارتکاب کیا ہے، تم نے جب یہ بات سنی تھی ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اپنے دل میں تم نے پازیٹیو تھنکنگ کیوں نہ لے کے آئے؟ تم اپنے دل میں یہ رائے کیوں نہ قائم کی کہ نہیں نیک عورت ہے، نبی کی بیوی ہے، ایسا نہیں کر سکتی؟ تم نے جو نیگیٹو رائے تمہیں ملی تھی اسی کو اپنے دل میں جگہ دے لی، بلکہ پازیٹیوٹی کی طرف کیوں نہ گئے کہ وہ نیک عورت ہے، نبی کی بیوی، ایسا نہیں کر سکتی؟ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو. دنیا لاکھ کہے اس کسی بندے کے بارے میں یہ بندہ ایسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، اس کے بارے میں تم نیگیٹیوٹی نہ پیدا کرو اپنے دل کے اندر، الا یہ کہ کوئی ٹھوس دلیل مل جائے سامنے، یقین ہو جائے، پھر الگ میٹر ہے. لیکن صرف ایک رائے، ایک فکر، ایک تصور اپنے ذہن میں بٹھا لینا، نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر پیدا کر لینا، اس سے بنا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن. اور تیسرا ایک گمان ہوتا ہے جس کو ظن مباح کہتے ہیں، جو جائز گمان ہے. جائز گمان کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ آپ کے پاس جب بھی آتا ہے تو آپ کی کوئی نہ کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے، جب بھی آئے وہ چیز غائب ہو جاتی. آپ کو اس کے بارے میں کیا رائے بن جائے گی کہ یہ بندہ کیا ہے؟ بولیں چور ہے. رائے بن گئی، لیکن اس رائے کو اچھالے نہیں، اپنی زبان پہ نہ لائیں. اب یہ ظن ہے، آپ کا گمان ہے، اس لیے کہا کثیر من الظن سے بچو، یعنی تھوڑا بہت گمان کر سکتے ہیں آپ. تو رائے آپ کی بن گئی، لیکن اس کے بعد جب بھی آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کے آنے سے پہلے اپنی چیزیں سمیٹ کے سائڈ پہ کر لیتے ہیں، تو یہ جائز ہے، درست ہے، اپنی سیفٹی، اس کی شر سے بچنے کے لیے جائز ہے، درست ہے. تو اتنا گمان، اتنا ظن جائز ہے. لیکن ویسے ہی کسی کے بارے میں نیک انسان ہے، اس سے چھوٹی سی غلطی ہوئی تو اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر، یہ بندہ ہی ایسا ہے، نہیں، اس کا احترام پھر بھی باقی رکھو، اس کی رسپیکٹ پھر بھی باقی رکھو، اس کے بارے میں اچھی سوچ، اچھی فیڈ بیک، اچھے کمنٹ پھر بھی باقی رکھو اپنے دل کے اندر. یہ ہے اجتنبوا کثیرا من الظن. اچھا سر، اگلی بات یہ ہے جب بندہ کوئی گمان بناتا ہے نا تو پھر اس کی ٹو میں جاتا ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے، تو فوراً اس سے آگے ورڈ وہی بولے کہ پیچھے ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرنا. مثال کے طور پہ کسی بندے کے بارے میں ایک رائے قائم ہوگی کہ بندہ فلاں کام کرتا. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ شراب خانے سے باہر نکلا نا، پازیٹیوٹی دیکھیے گا ذرا، شراب خانے سے باہر نکلا تو میں سوچوں گا، میں یہ کہوں گا کہ یہ بندہ شراب نہیں پی کیا ہے بلکہ غلطی سے کہیں انٹر ہو گیا تھا. یہ پازیٹیوٹی. اگر کسی شخص کو میں نے دیکھا کہ اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے
تو میں یہ نہیں سوچ رکھوں گا اپنے اندر اس کے بارے میں، یہ رائے قائم نہیں کروں گا اس بندے نے شراب پی ہے، بلکہ میں کہوں گا کسی نے اس کے سر پہ ڈال دی۔ یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ، کہ جہاں تک ممکن ہو اگلے کے بارے میں اچھے کمنٹ رکھو اپنے دل کے اندر۔ یہ ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ تو جب گمان بنتا ہے فلاں بندہ ایسے ہے، تو دل میں گمان بنتا ہے کہ یہ بندہ ایسے ہے، پھر بندہ اس کے پیچھے جاتا ہے، میں دیکھوں تو صحیح واقعی یہ بندہ یوں کام کرتا ہے کہ نہیں، پھر اس کی ٹو میں جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولا تتبعوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، یہ ساری معاشرتی بیماریوں سے منع کیا، اور کہا کسی کی ٹو میں نہ جاؤ، جاسوسی نہ کرو۔ اور آپ نے فرمایا جو کسی کی عیبوں کے پیچھے پڑ جائے، عیب ڈھونڈنا چاہے، اس کی نظر رکھے، جیسے وہ مسٹیک کرے اس کو پکڑ لے، یا جیسے وہ غلطی کرے اس کی نوٹ کر لے اور لوگوں کو بتاتا پھرے، تو نبی اسلام نے فرمایا اللہ اس کو بھی رسوا کریں گے، چاہے اپنے گھر میں کیوں نہ داخل ہو جائے، اللہ اس کو بھی رسوا کریں گے چاہے اپنے گھر میں گھس گیا۔ ولا تجسسوا، انسان جب ٹو میں جاتا ہے اس کو پھر کوئی چیز ملتی ہے، اس کی کوئی عیب ملتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے، زبان پہ لاتا ہے، زبان پہ لا کے دوسروں کو بتاتا ہے، تو کیا بن جاتی ہے، غیبت۔ تو فوراً آگے اسے منع کر دیا ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کری کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی خامیاں نہ دہرائیں، اس کے عیبوں کو۔ لیکن آج ہماری مجلس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے جب تک ہم غیبت نہ کریں۔ کیوں جی ایسے ہے نا، کون کا اتفاق کرتے ہیں؟ ہماری مجلس کا ٹیسٹ اس وقت بنتا ہی نہیں ہے سر، مزہ ہی نہیں آتا جب تک کہ فلاں بندے کی فلاں ایسا ہے۔ لیکن ایک بات بولوں آپ کو، جو بندہ آپ کے سامنے کسی کی برائیاں کر رہا ہے نا، وہ اس کے سامنے آپ کی بھی کرے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ وہ آپ کے سامنے دوسرے کو برا بلا کہہ رہا ہے تو آپ کا بڑا سجن ہے، بیلی ہے، یار ہے، نہیں، اس کو ایک لت لگی ہے، اس کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے غیبت کرنے، وہ دوسرے کے سامنے جائے گا، آپ کی بھی لاکھ خامیاں بیان کرے گا۔ اس لیے ایسے بندے سے بچے۔ ولا یغتب بعضکم، نبی اسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا تھا مل غیبہ، غیبت کیا ہوتی ہے؟ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ذکرک اخاک فیما یکرہ، کسی بھائی کی ابسنس میں، کسی بھائی کی غائب میں، اس کے پیچھے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں یوں باتیں کرو کہ اس کو بری لگیں، اس کی خامیاں ہو سکتی ہیں، اس کی نقل اتارنا ہو سکتی ہے، اس پہ طنز کرنا ہو سکتا ہے، کوئی بھی۔ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر وہ خامی اس کے اندر موجود ہے پھر تو بیان کرنے میں حرج کوئی نہیں کہ وہ اس کے اندر خامی موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر اس کے اندر موجود ہے تو یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے کہ اس کی خامیاں اس کے اندر چاہے موجود ہیں لیکن تم بجائے پردہ ڈالنے کے لوگوں کو بتا رہے ہو، تو یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر خامیاں نہیں، تم اپنی طرف سے بنا کے اس بتا رہے ہو، تو پھر غیبت نہیں بہتان ہو جائے گا، تو بہتان بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور اس سے آخری بات نوٹ کر لیں، غیبت سے منع کیا گیا، لیکن اس کے بعد مسلمان کی عزت کا دفاع کرنے کا بھی حکم دیا گیا کہ اگر کسی بھائی کے سامنے اس کی غیبت ہو رہی ہے تو فوراً اسے منع کرو۔ نبی اسلام نے من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عنہ یوم القیامت النار جہنم، جو بندہ اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، ایک مجلس میں کسی کے بارے میں برائی ہو رہی ہے، اس کا نام لے کے اس کی خامیاں بیان ہو رہی ہیں، تم فوراً خامیاں بیان کرنے والے کو روکو، نہیں جی وہ اچھا انسان ہے، اگر آپ کسی کی اچھائی بیان نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی تو نہ کریں، آپ اس کی عزت کا دفاع کریں، ڈیفنس کریں۔ جو بندہ کسی کی عزت کو ڈیفینڈ کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس بندے کو جہنم سے ڈیفینڈ کریں گے۔ عزت کا دفاع، ان ساری بیماریوں کو بیان کرنے کے بعد جو غیبت کا جرم ہے، جی غیبت کا گناہ ہے، وہ بھی بیان کر دیا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کہ اپنے جو ہے وہ بھائی کا تم ڈائٹ میٹ کھاؤ، یہ بہت اس قدر سنگین جرم ہے۔ ان ساری بیماریوں کو ایڈریس کرنے کے بعد جو اختتام کیا اللہ نے، جو اینڈ کیا اللہ نے معاشرتی بیماریوں کے حوالے سے، ان کو اصلاح کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہوتا ہے سر؟ حبس النفس، کنٹرول یور سیلف، اپنے آپ کو روکنا،
اوائڈ کرنا ہر قسم کے گناہ سے. کہ ہم نے 5-6 بیماریاں ذکر کی ہیں، اللہ کہتے ہیں صرف یہ بیماری نہیں، اور بھی معاشرے میں چھوٹی بڑی ہوں گی، ان سب سے بھی بچو. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے یہاں بیان کی معاشرے کی اصلاح کے لیے. اسلام معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے. تو یہ 5-6 بیماریاں جو کہ معاشرتی ہیں، اللہ رب العزت نے کس لیے بیان کی؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپس میں اصلاح کے لیے. اور نبی اسلام کی حدیث ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا يظلمه ولا يسلمه، نہ تو اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ وہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اس کی مدد ہی کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا وَمَن نَفَّسَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِّن كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی ایک تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ قیامت کو اس کی تکالیف کو دور کریں گے. وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، عیب سامنے نظر آ گیا، اس کی خامی، اس کی غلطی اچھالتا نہیں، دوسروں کو نہیں بتاتا، اپنے دل کے نہال خانے میں اس عیب کو جگہ دے دیتا ہے اور دبا دیتا ہے کہ مسلمان بھائی کی عزت اور اس کی حرمت پہ کوئی حرف نہ آئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کی پردہ پوشی کریں گے. اور آپ نے فرمایا کہ کعبہ کی جو حرمت ہے، کعبہ کی جو عزت ہے، بہت مقام ہے کعبے کا، لیکن مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا احترام کعبے سے بھی زیادہ ہے. اتنی بڑی بات کہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.